السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ملک صفدر حیات صاحب کی ایک انوکھی کہانی۔ جرم و سزا پر مبنی یہ کہانی آپ کو اینڈ تک اپنے سحر میں جکڑے رکھے گی۔ کہانی اینڈ تک سنیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اس سال تو سردیاں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ فروری کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا، مگر ابھی تک کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ رات بھر رگوں میں خون منجمد کر دینے والی ہوائیں شور مچاتی رہتی، دن میں بھی دھوپ بس برائے نام ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس پر بارشوں کا زور، جنوری میں شروع ہونے والی برسات کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اس روز بھی صبح ہی سے وقفے وقفے سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ذرا سی دیر کے لیے بارش رکتی تو سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ٹھار ہوائیں جسم کو چھیدنے لگتی۔ میں تھانے تک پہنچتے پہنچتے خاصا بھیگ چکا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے برآمدے میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر مجھے سلیوٹ کیا اور بتایا، ملک صاحب، چھوٹے چودھری صاحب خاصی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون چھوٹا چودھری؟ میں نے استفسار کیا۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، بڑے چودھری حق نواز کا پتر جی، چودھری رب نواز۔ کسی کڑے کے اغوا شغوا کا معاملہ ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، انہیں ابھی وہیں بٹھاؤ، میں 10 منٹ بعد خود ہی بلا لوں گا۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے اپنا بھیگا ہوا یونیفارم تبدیل کیا۔ ایسے نازک مواقع ہی کے لیے میں نے ایک یونیفارم تھانے میں رکھ چھوڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ ساون بھادو میں تو اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی تھی۔ میں تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو کانسٹیبل سے کہہ کر باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندر بلا لیا۔ وہ کل 4 افراد تھے۔ چودھری رب نواز ان میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس نے کلف لگا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ کڑکڑاتے ہوئے کرتے کے اوپر سیاہ واسکٹ اس کی چودراہٹ کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پاؤں میں تیلے دار کھسا اور کندھے پر رنگین پٹکا۔ اس کے کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ حالانکہ اچھی خاصی سردی تھی، مگر اس کی رگوں میں نوجوان خون دوڑ رہا تھا، اور جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ چودھری رب نواز کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی۔ اسے بلا مبالغہ گبرو جوان کہا جا سکتا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے مسلسل اپنی مونچھوں پر تاؤ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی مونچھیں اور بائیں گال پر ایک سیاہ مسا تھا۔ چھوٹے چودھری کے ساتھ دیگر 3 افراد میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی کے ساتھ اس کی بیوی بشیرہ اور بیٹا نذیر احمد بھی تھے۔ نذیر احمد کم و بیش 20 سال کا ایک پستہ قد نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے برہمی عیاں تھی۔ وہ چاروں میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ مجھے کانسٹیبل کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ کسی اغوا وغیرہ کا معاملہ ہے، مگر میں سب کچھ ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ ملک صاحب، ارائیوں کے لڑکے نے رحمت علی کی لڑکی کو اغوا کر لیا ہے، رب نواز نے کہا۔ ہم اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں۔ میں نے پریشان صورت رحمت علی کی طرف دیکھا۔ کیا نام ہے تمہاری لڑکی کا؟ پروین، رحمت علی نے جواب دیا، مگر سب اسے پینو کہتے تھے۔ وہ کب سے لاپتہ ہے؟ کل شام سے جی، رحمت علی کی بجائے اس کی بیوی بشیرہ نے جواب دیا۔ میں نے تو رو رو کے اپنی آنکھیں اندھی کر لی ہیں جی۔ تھانے دار صاحب، میری پینو کو جلدی ڈھونڈ لیں جی، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ بشیرہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ کرو بی بی، ہم تمہاری بچی کو ڈھونڈنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ رحمت علی نے کہا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا جناب، میری جوان دھی اچانک غائب ہو گئی۔ وہ جی غائب کہاں ہوئی ہوگی ملک صاحب، چودھری رب نواز نے کہا، یہ تو سیدھا سادہ اغوا کا کیس ہے جناب۔ یہ ساری کاروائی ارائیوں کے لڑکے ساجد نے ہی ڈالی ہے۔ میں ساجد کے ٹوٹے کر دوں گا، نذیر احمد عرف جیرا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی طرف میلی نظر ڈالنے کی؟ ایک بار وہ مجھے مل جائے، پھر اس کی بھی آندرے نہ نکالیں تو میرا نام بھی جیرا نہیں۔ جیرے پتر، تو صبر کر کے بیٹھ جا،
रहमत अली ने जवान बेटे के कंधे को थपकते हुए तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, चौधरी साहब बात कर तो रहे हैं। चौधरी रब नवाज ने कहा, मलिक साहब पर्चा काटें साजिद के खिलाफ, अगवा का केस बनाएं जी। दिन दिहाड़े क्या हनेर मची हुई है। अब तो गरीब आदमी का इज्जत से रहना भी मुश्किल हो गया है। बशीरा रुहासी हो रही थी। हाय मेरी पीनो, मेरी सोहनी बच्ची। बीबी, अपने जज्बात पर काबू रखो और बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैंने नर्म लहजे में कहा। फिर एक कांस्टेबल को इशारा किया कि वो बशीरा को वहां से ले जाए। फिर जीरे से मुखातिब होकर कहा, तुम भी अपनी माँ के पास जाकर बैठो। कांस्टेबल दोनों माँ बेटे को वहां से ले गया तो मैंने रहमत अली से पूछा, तुम्हारी बीवी ने बताया है कि परवीन उर्फ पीनो कल शाम से गायब है? जी हाँ जनाब, कल शाम से लापता है और तकरीबन 18 घंटे के बाद तुम्हें रिपोर्ट दर्ज कराने का ख्याल आया। इनका तो अब भी कोई इरादा नहीं था जनाब रिपोर्ट दर्ज कराने का, छोटे चौधरी ने कहा। वो तो मेरे जोर देने पर यहाँ तक आ गए हैं, वरना शायद। ओ थानेदार साहब, हम गरीब लोग हैं, जग हंसाई से डरते हैं। लोगों का क्या है, देखो ना जी, कानून के साथ ताउन करने से किसी की इज्जत पर हर्फ नहीं आता, मैंने रहमत अली की बात काटते हुए कहा। लोगों के अदम ताउन की वजह से ही तो बाज मुजरिम कानून के हाथ से बासानी बच निकलते हैं। अगर तुम 18 घंटे कबल हमारे पास आ जाते तो इस वक्त तक तो हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ भी चुके होते। यही बात मैंने भी रहमत अली को समझाई है मलिक साहब, रब नवाज ने कहा। खैर, आप रिपोर्ट तो दर्ज करें और खर्चे वगैरह की कोई फिक्र न करें। वो मायने खेज अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपकी खिदमत भी करूंगा। मुझे छोटे चौधरी रब नवाज का रवैया शुरू ही से कुछ मशकूक सा लग रहा था। ये एक अजीबो गरीब बात ही तो थी कि रहमत अली जैसे एक आम से आदमी की लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने चौधरी ब नफ्स नफीस थाने तक आया था। आम हालात में ऐसा नहीं होता था। गोया एक बात तो मेरी समझ में ये आई कि यहाँ हालात आम नहीं बल्कि खास थे। चौधरी का कोई न कोई मुफाद रहमत अली से जरूर वाबस्ता था। फिर मैंने एक बात खास तौर पर यह भी नोट की थी कि मैंने जब भी रहमत अली से कोई सवाल किया तो रहमत अली की बजाय चौधरी ने फौरन जवाब देने की कोशिश की थी। एक बात यकीनी थी कि दाल में कुछ काला जरूर था और सबसे पहले मुझे यही मालूम करना था। मैंने रहमत अली से पूछा, तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकते हो कि राइयों के लड़के साजिद ने ही तुम्हारी लड़की को अगवा किया है? पूरा इलाका जानता है मलिक साहब, रहमत अली की बजाय रब नवाज ने जवाब दिया। ये हरकत साजिद ही की है, इसके सिवा कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। इसने तो धमकी भी लगाई थी अगवा की। आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहेंगे चौधरी साहब, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। मुझे मगविया के बाप से बात करने दें। छोटे चौधरी ने नागवारी से मुझे घूरा मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, रहमत अली, क्या वाकई साजिद ने धमकी दी थी कि वह तुम्हारी बेटी को अगवा कर लेगा? जी हाँ थानेदार साहब। इसकी वजह? मैंने पूछा। कोई दुश्मनी तो नहीं है इसकी तुम्हारे साथ? नहीं जनाब, कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने सख्त लहजे में कहा। बगैर दुश्मनी के कोई किसी को अगवा की धमकी नहीं देता। अगर तुम धमकी की वजाहत नहीं करोगे तो कानून तुम्हारी बेटी की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। बताते क्यों नहीं रहमत अली, साजिद तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था। चौधरी रब नवाज ने रहमत अली की मदद करते हुए कहा। मुझे चौधरी का दखल बहुत नागवार गुजरा। चौधरी साहब, रहमत अली गूंगा नहीं है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। आप चाहें तो बाहर जाकर बैठ सकते हैं। इसके बाद चौधरी कुछ नहीं बोला मगर कहा जाने वाली नजरों से मुझे मुसलसल घूरता रहा। इसका बायां हाथ तवातर से मूंछों पर ताव दे रहा था। मैंने रहमत अली से पूछा, साजिद तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था? वो जी खौफा की जबरदस्ती जनाब, रहमत अली ने जवाब दिया। न मुंह न मत्था तक जिन पहाड़ों लथा। तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। मैंने कहा, साजिद अली तुम्हारी बेटी से शादी का ख्वाहा था? जी हाँ, मगर जनाब, कहाँ मेरी चंदवर्गी सोनी धी और कहाँ वो लंगूर। रहमत अली के तंजिया अंदाज से मैंने महसूस किया था कि साजिद कोई वाजिबी सी शक्लो सूरत का नौजवान था जिसे रहमत अली अपनी बेटी के लिए इंतहाई नामुनासिब समझता था। मैंने पूछा, साजिद का बाकायदा रिश्ता आया था?
یا وہ محض شادی کا خیال رکھتا تھا؟ باقاعدہ رشتہ آیا تھا، رحمت علی نے جواب دیا، مگر ہم تو پروین کی منگنی اس کے چچا زاد سے کر چکے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی سید پور میں رہتا ہے، اس کا بیٹا لیاقت علی رنگ سازی کا کام کرتا ہے۔ پینو لیاقت کی بچپن کی مانگ ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ایسا نہیں بھی ہوتا تو تھانے دار صاحب، ہم کسی بھی قیمت پر ساجد کا رشتہ قبول نہیں کرتے۔ ساجد اور پینو میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب۔ پینو بہت خوبصورت ہے تو ساجد کالی آندھی۔ جب تم لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو ساجد کا رد عمل کیا تھا؟ چودھری نے پھر بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ اس نے کہا تھا اگر 1 ماہ کے اندر اندر اس کا رشتہ منظور نہ کیا گیا تو وہ پینو کو چپ کر لے جائے گا۔ پھر وہ رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں رحمت علی، اس نے یہی دھمکی لگائی تھی نا؟ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو کمرے میں بلا لیا۔ پھر چودھری رب نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کو ذرا ہیڈ محرر کے کمرے میں بٹھا دو اور خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر میں نے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم بس 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ چودھری کڑے تیوروں سے مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں تو رحمت علی، جب کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا دھمکی دی تھی ساجد علی نے؟ میں نے اپنے کانوں سے تو کچھ نہیں سنا تھا جناب، اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ میری گھر والی نے دھمکی والی بات مجھے بتائی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ رحمت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی پوچھیں جناب۔ چھوٹا چودھری تمہاری لڑکی کے اغوا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ وہ جی دیکھو، اگر جھوٹ بولو گے یا مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کرو گے تو اپنے ہی حق میں برا کرو گے، میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا۔ لڑکی تمہاری اغوا ہوئی ہے رحمت علی، مگر تم سے زیادہ فکر چودھری رب نواز نظر آتا ہے کہیں۔ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور معنی خیز نظروں سے رحمت علی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، رحمت علی، اپنی بیٹی پینو کو برآمد کروانا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں جناب، پینو تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، وہ تو میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ آپ جلد از جلد سے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تم بھی صاف صاف بتا دو چودھری کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چودھری سے خوف زدہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر تم چودھری کی وجہ سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو اس کی فکر نہ کرو، ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ چودھری کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکے گی، تم کھل کر بات کرو۔ وہ آواز دبا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں تو چودھری صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مگر کیا کروں، میری گھر والی میری پیش نہیں چلنے دیتی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، مگر وہ تو الٹی مت کی ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ چودھری تم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھو تھانے دار صاحب، لوگ خدا کی قہر سے بھی نہیں ڈرتے، یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ کون سی قیامت رحمت علی؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم خدا کے کون سے قہر کا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ کا عذاب جی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور تو اور 2 بچوں کے باپ بھی ہیں، مگر دل میں ذرا سا خوف خدا نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو رحمت علی؟ میں نے کیا کہنا ہے سرکار، اس نے دروازے سے باہر نگاہ دوڑائی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہ اپنے چھوٹے چودھری صاحب ہے نا، یہ میری پینو سے بیاہ رچانا چاہتے ہیں۔ میرا اندازہ خاصی حد تک درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا، اور تمہاری گھر والی اس رشتے کے لیے راضی بھی ہے؟ یہی تو میری بدقسمتی ہے جناب، رحمت علی نے کہا۔ چودھری صاحب ہم پر احسان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا سرکار، میرا جیرا ایک عرصے سے بیکار تھا، چودھری رب نواز نے اب اسے تانگا گھوڑا بنوا کر دیا ہے۔ اب جیرا چودھری صاحب کا بے دام کا غلام بنا ہوا ہے۔ تینوں کے لیے وہ سونے کے گہنے بنوا لائے۔ میرے 1000 منع کرنے کے باوجود بھی بشیرہ نے وہ گہنے لے کر رکھ لیے۔
پینو کو تو چودھری کی شکل سے نفرت ہے، وہ تو ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ رب جانے جی اس سارے پواڑے کا انجام کیا ہوگا۔ رحمت علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا بڑے چودھری حق نواز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے؟ وہ بولا، نہیں جناب، یہ معاملہ تو ابھی تک خفیہ چل رہا ہے، بلکہ چھوٹے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کی ہوا بڑے چودھری کو نہیں لگنا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ چھوٹے چودھری نے میری گھر والی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پینوں کے لیے علیحدہ مکان لے گا اور زندگی بھر اسے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہاری مرضی کے برخلاف اور تمہاری گھر والی کے منشا کے عین مطابق پینوں کی شادی چودھری رب نواز سے ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ خودکشی کر لے گی جناب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، اپنی جان دے دے گی مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی۔ کیا چودھری رب نواز پینوں کی دلی جذبات سے آگاہ ہے؟ جی ہاں جناب۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پینوں اسے ناپسند کرتی ہے؟ پینوں کئی بار واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے چودھری رب نواز پینوں کو حاصل کرنے کے لیے اغوا بھی کروا سکتا ہے۔ وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا ساجد سے تم لوگوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، بس وہ رشتے والی بات۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا، شادی کی بات کوئی جرم نہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ساجد کے گھر والوں نے پینوں کا رشتہ مانگ کر کوئی جرم نہیں کیا۔ اور وہ دھمکی جناب؟ رحمت علی نے بات شروع کی ہی تھی کہ باہر سے اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر دو عورتوں کے آپس میں لڑنے اور کوسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ایک دوسرے کو بے لباس گالیوں میں تول رہی تھی۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ بشیرہ تھی جو کسی دوسری عورت کی 7 پشتیں پن رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ASI نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب باہر تو لمبا ہی سین ہو گیا ہے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے تو بہار بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ کون بہار بی بی؟ میں نے پوچھا۔ ساجد کی ماں جی، رحمت علی نے بتایا، بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وقت میں ڈال رکھا ہے جناب۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ رحمت علی اور ASI میرے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ دیکھا تھا، کئی بار مجھے بھی خطرناک مجرموں سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملا تھا، مگر ایسا منظر میری آنکھوں نے اس سے پیشتر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ مغویہ پروین عرف پینوں کی ماں بشیرہ اور ملزم ساجد کی ماں بہار بی بی آپس میں گتھم گتھا تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت علی نے بہار بی بی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے ان کی صداقت پر یقین آ گیا۔ بہار بی بی واقعی کسی جنگجو گوریلے کے مانند برسر پیکار تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں بڑی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا اور زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے چلا رہی تھی، میرا نام بہار بی بی ہے، نام راج یاد رکھ، میں تیری زندگی پر خزاں طاری کر دوں گی۔ اب اور کیا کسر رہ گئی ہے؟ میری بیٹی کو تو اغوا کروا لیا۔ بشیرہ اپنے بالوں کو چھڑاتے ہوئے کراہی۔ بکواس بند کر ناس ماری، بہار بی بی نے دھاڑ کر کہا، تو نے اپنی 13 تالنی پینوں کے یار چودھری رب نواز کی مدد سے میرے ساجد کو اٹھوا دیا، میں تیری آنے والی نسلوں کا صفایا پھیر دوں گی۔ نذیر احمد اور جیرا اپنی ماں کی مدد کے لیے دوڑ پڑا، ادھر ساجد کا باپ فضل دین بھی بیچ میں کود پڑا۔ رحمت علی کیوں پیچھے رہ جاتا؟ لیکن اس سے پہلے کہ تھانے کا برآمدہ میدان کارزار کا نقشہ پیش کرنے لگتا، میں نے تھانے داری لہجے میں بآواز بلند کہا، رک جاؤ، خبردار جو کسی نے کوئی بھی حرکت کی ورنہ سب کو بند کر دوں گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ بدستور بشیرہ کو خطرناک نظروں سے گھورے چلی جا رہی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، دونوں پارٹیوں کو الگ الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، میرے ساجد کا کل سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ پینوں کی ماں نے اسے کہیں غائب کروا دیا ہے۔
مجھے شک ہے کہ کہیں اس منہ کالی نے اپنی بیٹی کی قسم کے ساتھ مل کر ساجد کو ٹھکانے ہی تو نہیں لگا دیا۔ زبان سنبھال کر بات کر اجاڑ بی بی، بشیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میری پینوں کے بارے میں اب ایک بھی لفظ تیری زبان سے نکلا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تو پھر آجا میدان میں، بہار بی بی نے آج سینے چڑھاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ بی بی، یہ پولیس اسٹیشن ہے، کبڈی کا کوئی کھیت نہیں، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ سب لوگ آرام سے بیٹھو ورنہ مجھے مجبوراً سخت قسم کی کارروائی کرنا پڑے گی۔ تمہیں 2 4 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، پہلے ہماری رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا ساجد کل سے غائب ہے، اسے غائب کروانے میں بشیرہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بشیرہ نے جلدی سے کہا، بلکہ تمہارے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ پہلے تمہارے بیٹے کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنا قانون کا کام ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اپنا کام کرنے دو، میں مغویہ پینوں کے لواحقین سے تفصیلی بات کر لی ہے، اب ساجد کے ورثہ سے بات کروں گا۔ پھر میں نے فضل دین اور بہار بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، تم دونوں میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری پارٹی کے افراد برآمدے ہی میں ٹھہر گئے تھے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران میں میرا خیال چھوٹے چودھری رم نواز کی طرف سے ہٹ گیا تھا، لیکن اب یاد آیا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حوالدار سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا جب میں نے اسے کانسٹیبل کے ہمراہ ہیڈ محرر کے کمرے کی طرف روانہ کیا تھا۔ پروین کی گمشدگی پر سب سے زیادہ پریشان وہی تھا، اور اب ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی ساجد کے والد فضل دین سے پوچھا، تمہارا بیٹا کام کیا کرتا تھا؟ کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، فضل دین نے جواب دیا۔ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ فضل دین نے بتایا، وہ نلکیاں بھرنے کی مشین چلاتا تھا۔ میں نے پوچھا، ساجد فیکٹری سے کتنے بجے چھٹی کرتا تھا؟ وہ شفٹوں میں کام کرتا تھا، فضل دین نے جواب دیا۔ ہر 15 دن کے بعد اس کی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے، ایک شفٹ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ آج کل وہ کون سی شفٹ میں کام کر رہا تھا؟ پہلی شفٹ میں جناب، وہ بولا، صبح 7 سے دوپہر 3 بجے تک۔ میں نے پوچھا، وہ گھر کتنے بجے پہنچ جاتا تھا؟ 3:30 بجے تک۔ کل جب وہ حسب معمول گھر نہیں پہنچا تو تمہیں کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے بیٹے کی گمشدگی کو اب تقریباً 20 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، اب تک تم کیا کر رہے تھے؟ ہم مغالطے میں رہ گئے تھے تھانے دار صاحب۔ اس بار میرے سوال کا جواب بہار بی بی نے دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنا تن تنا بھول کر بڑے معتدل لہجے میں بول رہی تھی۔ کیسا مغالطہ؟ میں نے اسی سے سوال کیا۔ وہ بولی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جناب کہ بعد کی شفٹ میں کام کرنے والا شخص کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں پہلی شفٹ میں کام کرنے والے ہی کو دوسری شفٹ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا کل صبح گھر سے روانہ ہوتے وقت ساجد نے کسی ہنگامی صورتحال کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، فضل دین نے بتایا۔ جب وہ 4 بجے تک بھی گھر نہیں پہنچا تو ہم نے سوچا شاید اب دوسری شفٹ کے بعد ہی آئے گا۔ دوسری شفٹ رات 11 بجے ختم ہو جاتی ہے، اب زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر ہم تو اب تک راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہار بی بی سے سوال کیا، تم نے آتے ہی پینوں کی ماں پر دھاوا بول دیا تھا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سارا قصور تو اسی کا ہے جی، وہ کرارے لہجے میں بولی۔ اسی کے اشارے پر میرے بیٹے کو غائب کیا گیا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساجد بغیر بتائے اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس ملنے چلا گیا ہو۔ میں نے ایک ممکنہ صورت کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں جناب، فضل دین نے جلدی سے کہا، ساجد آج تک بتائے بغیر کہیں نہیں گیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اسے دانستہ کہیں غائب کر دیا گیا ہے اور اس سارے کام میں پینوں کا گھرانہ ملوث ہے؟ جیرا کئی بار ساجد کو دھمکی دے چکا ہے تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے کہا۔ چھوٹا چودھری ان کی حمایت کرتا ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ساجد کے دشمن کیوں ہونے لگے؟ میں نے ایک نازک سوال کیا۔ فضل دین نے جواب دیا، ساری گڑبڑ رشتہ مانگنے کی وجہ ہی سے پیدا ہوئی تھی۔
حالانکہ اس سے پہلے ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں نے پوچھا، رحمت علی تمہارے گھر سے کتنی دور رہتا ہے؟ ایک ہی گلی میں جناب، اس نے بتایا۔ آمنے سامنے کا گھر ہے۔ میں نے آگے کی جانب جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ آج کل چھوٹے چودھری کا بہت آنا جانا ہے رحمت علی کے گھر میں، یہ کیا چکر ہے فضل الدین؟ آپ کو میں بتاتی ہوں تھانے دار صاحب، فضل الدین کی بجائے بہار بی بی نے جواب دیا۔ بشیرہ بہت اونچے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے چھوٹے چودھری کو پھانس رکھا ہے۔ وہ پینو کی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ۔ ہمیں تو یہ کہہ کر رشتے دینے سے منع کر دیا کہ وہ پینو کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر لیاقت سے کریں گے، اور دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ فضل الدین نے کہا، یہ کیا کھیل کھیلیں گے بیچارے؟ بہار بی بی نے ہاتھ نچا کر کہا، کھیل تو چودھری ان سے کھیل رہا ہے۔ دو بچوں کا باپ چودھری ایک نیچ ذات پینو ماچن سے بیاہ رچائے گا۔ تھانے دار صاحب، چودھری الو بنا رہا ہے انہیں۔ میں نے کہا، اور اسی کم ذات پینو ماچن کو بہو بنانے کے لیے تمہارے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ وہ کمال ڈٹائی سے بولی، وہ دوسری بات تھی، ہم ساجد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ میں تو تھوکتی بھی نہیں ایسے کم ظرفوں پر۔ تو گویا ساجد پینو کو پسند کرتا تھا۔ فضل الدین نے جواب دیا، ایسا ہی سمجھ لے جناب۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز بار بار ساجد کے خلاف اغوا کا کیس درج کروانے کے لیے یوں ہی بےتاب نہیں تھا۔ وہ ساجد کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ رقیب راہ کا کانٹا ہوتا ہے، چودھری اپنے راہ سے ہر کانٹا ہٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے فضل الدین سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں جناب، اور ساجد تھا، اس نے جواب دیا۔ ساجد سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی تھی، فردوس اس کا نام ہے، اس کی شادی کر دی ہے، اب تو اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ساجد کہیں فردوس سے ملنے نہ چلا گیا ہو۔ میں نے سوال کیا، فضل الدین، تمہاری بیٹی فردوس کہاں بیاہی گئی ہے؟ اس کی سسرال لاہور میں ہے جی۔ وہ بولا، 9 لکھا بازار میں میرے جوائی کی دودھ دہی کی دکان ہے، خوشی محمد اس کا نام ہے، برفی بڑی شاندار بناتا ہے، خوشیاں مٹھائی والا مشہور ہے پورے بازار میں۔ میں نے ساجد کے بہنوئی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ ساجد جس فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس کے بارے میں فضل الدین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے انہیں رخصت کر دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تھانے سے باہر چلے گئے تو میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر دوسری پارٹی کو اندر بلا لیا۔ پھر انہیں بھی یہی تسلی دی کہ وہ اطمینان سے گھر جا کر بیٹھیں، ان کی بیٹی کو انشاءاللہ بہت جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ دونوں پارٹیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ میں نے احتیاطاً ان سے پینو اور ساجد کی ایک ایک تصویر کا تقاضا بھی کر دیا تھا تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی رہے، مگر پینو کے لواحقین نے اس کی کوئی تصویر مہیا کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ البتہ ساجد کے والد فضل الدین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ساجد کی ایک تصویر فراہم کر دے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں جمعے کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ اس روز جمعے کا دن تھا۔ ساجد اور پروین عرف پینو کی گمشدگی والا واقعہ گزشتہ شام یعنی بروز جمعرات پیش آیا تھا۔ 4 بجے کے قریب میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور اس فیکٹری کا رخ کیا جہاں ساجد کام کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے کوئی اہم سراغ مل سکتا تھا کیونکہ ساجد فیکٹری سے گھر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ساجد کے ساتھ کام کرنے والوں سے کوئی خاص بات معلوم ہو سکتی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے فیکٹری کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کروایا۔ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اس وقت اپنی وردی میں تھا۔ ASI نے بھی یونیفارم پہن رکھا تھا۔ فیکٹری کا منشی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، ست بسم اللہ، اس نے عاجزی سے کہا۔ آپ نے کیسے تکلیف کر لی جناب؟ ہمیں حکم دیا ہوتا سرکار، ہم خود حاضر ہو جاتے۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کی دعوت دی اور جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے وہ کھڑا ہی رہا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی فیکٹریوں میں مالک کے بعد منشی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت جنرل مینیجر کی سی ہوتی ہے۔
اور فیکٹری کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں اس کا پورا پورا دخل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، چائے چلے گی یا آپ کے لیے بوتلیں منگواؤں؟ ہم بیٹھ چکے تو اس نے خوش اخلاقی سے ہماری خاطر تواضع کا ارادہ ظاہر کیا۔ ویسے موسم تو چائے کا ہی ہو رہا ہے، کیا خیال ہے ملائی والی چائے منگوائی جائے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں منشی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی آمد کا مقصد ظاہر کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں، ایک ضروری کام سے یہاں آئے ہیں، ہمیں کچھ ضروری معلومات چاہیے، چائے پانی ہم پھر کبھی پی لیں گے۔ جو حکم سرکار، منشی نے کہا۔ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس فیکٹری میں ساجد نامی ایک لڑکا کام کرتا ہے، میں نے کہا۔ شاید نلکیاں بھرنے والی مشین پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ منشی نے کہا، وہ لڑکا کہاں ہے جناب؟ اچھا خاصا جوان ہے، پورے 23 برس کا ہے، مگر بات کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کل فیکٹری سے گھر نہیں پہنچا، میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تک لاپتہ ہے، تھانے میں اس کے والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے۔ منشی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ ایک منٹ ٹھہریں، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ہمیں دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر وہ فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2 منٹ بعد ہوئی۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ 15-16 سال کا ایک غریب صورت لڑکا بھی تھا۔ لڑکے کا نام منشی نے اصغر بتایا، پھر کہا، یہ ساجد کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ساجد کل دوپہر کو فیکٹری سے چلا گیا تھا اور آج بھی نہیں آیا۔ یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی؟ میں نے منشی سے پوچھا۔ حیرت ہے، آپ کو تو فیکٹری کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی خبر ہونی چاہیے۔ بجا فرمایا سرکار، وہ لجاجت سے بولا، میں کل صبح لاہور چلا گیا تھا، دھاگے کے معاملے میں ایک پارٹی سے ملاقات کرنی تھی۔ بابو جی کچھ دن کے لیے ضروری کام سے لنڈی کوتل اور باڑہ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سارے معاملات مجھے ہی دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے لاہور سے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر اصغر نامی لڑکے سے پوچھا، ساجد کل کتنے بجے گھر چلا گیا تھا؟ 1 بجے کا وقت ہوگا جناب۔ اس نے جلدی جانے کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ اصغر نے بتایا، نہیں جناب، کوئی خاص وجہ نہیں بتائی تھی، حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے بس اتنا کہا کہ اس کا کام میں جی نہیں لگ رہا، اس لیے وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصغر سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی بجائے منشی سے پوچھا، ساجد نے پہلے بھی کبھی ایسی حرکت کی تھی؟ منشی نے الجھن آمیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے وہ پہلے بھی کبھی وقت سے پہلے گھر جاتا رہا ہے، ایسا کبھی کبھار ہوا ہے۔ منشی نے جواب دیا، مگر عام طور پر ساجد نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی ہے۔ میں نے اصغر نامی لڑکے سے کہا کہ وہاں سے چلا جائے۔ جب وہ فیکٹری کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تو میں نے منشی سے دریافت کیا، ویسے ساجد لڑکا کیسا ہے؟ اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ میں اسے یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ساجد پر پینوں کے اغوا کا شک بھی کیا جا رہا تھا۔ وہ بولا، بہت شریف لڑکا ہے جناب، ہم نے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی، اس کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ منشی نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے استفسار کیا، آپ کے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے منشی صاحب، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں ابھی اور بھی بہت سے ضروری کام نپٹانا ہے۔ آپ کو ساجد کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع یا سنگن ملے تو فوراً ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں مائی باپ۔ منشی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر فیکٹری کے دروازے تک ہمیں چھوڑنے کے لیے ساتھ آیا۔ تھانے کی طرف واپس جاتے ہوئے میں نے اپنے ساتھی ASI سے پوچھا، کیا خیال ہے نزاکت شاہ، پینو واقعی اغوا ہوئی ہے یا کوئی اور ہی چکر ہے؟ وہ بولا، ملک صاحب، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، میری ماں نے تو چھوٹے چودھری کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیں، پھینٹی شینٹی چڑھے گی تو فر فر بولنے لگے گا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری رب نواز کو؟
پینو کے اغوا میں پوری طرح ملوث ہے۔ اس نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ مجھے تو پورا یقین ہے جناب، یا تو چھوٹے چودھری نے خود ہی پینو کو اغوا کروایا ہے، یا پھر وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور ساجد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نزاکت شاہ بولا۔ مجھے تو وہ اس معاملے میں بے قصور ہی نظر آتا ہے جی۔ میں نزاکت شاہ کے اس خیال سے اس حد تک تو متفق تھا کہ پینو کے اغوا میں ساجد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی رپوشی مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہار بی بی کے بیان کردہ خدشات پر یقین سا ہونے لگتا تھا کہ کہیں چھوٹے چودھری نے رقابت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ساجد کو ٹھکانے ہی نہ لگا دیا ہو۔ اس بات کی تصدیق ساجد کے باپ فضل دین نے بھی کی تھی کہ ساجد پینو کو پسند کرتا ہے، اور یہ پسندیدگی محبت کی حدوں کو چھوتی تھی۔ چودھری کی منظور نظر کو چاہنے والا کوئی بھی شخص چودھری کو گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں گمشدگان افراد میں سے کسی ایک کا بھی سراغ مل جاتا تو تفتیش کی گاڑی آگے بڑھ سکتی تھی۔ نزاکت شاہ کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ آپ کا حکم ہو تو چھوٹے چودھری کو اٹھا لیں۔ اس کام میں جلد بازی اچھی ثابت نہیں ہوگی نزاکت شاہ، میں نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی چودھری کو چوکنا کر دے گی۔ ہمارے مفروضے کے مطابق اگر پینو کے اغوا میں چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہے تو ہماری پیش قدمی سے وہ محتاط ہو جائے گا، پھر پینو کی بازیابی کا عمل بہت کٹھن ہو جائے گا۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چودھری دم نواز پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، نزاکت شاہ نے مدبرانہ انداز میں کہا، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھ سکتے ملک صاحب، ہمیں سرے دست کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس تھانے میں ابھی نئے آئے ہو، دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میری تفتیش کا انداز بہت مختلف ہے، کچھ عرصہ ساتھ رہو گے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ معمولی سے معمولی بات بعض اوقات پورے کیس کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد سے بارش تو تھم چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہواؤں نے ہر چیز کو برف کا بنا دیا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے حوالدار فرمان علی نے مطلع کیا کہ فضل دین اپنے بیٹے ساجد کی تصویر دے گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر میرا انتظار کیا، پھر واپس چلا گیا تھا۔ ساجد کی تصویر دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بلا شبہ ایک بدصورت جوان تھا، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے اور بھدے سے ہونٹ اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی پیشانی پر موجود زخم کا نشان تھا، جو پیشانی کے وسط سے شروع ہو کر دائیں آنکھ تک چلا گیا تھا۔ بعد میں مجھے بہار بی بی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ساجد کو وہ زخم لڑکپن میں گلی ڈنڈا کھیلنے کے دوران میں آیا تھا۔ تصویر میں ساجد کے کان بھی معمول سے زیادہ بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے تصویر کو اپنے دراز میں محفوظ کر لیا، پھر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے میں گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص مجھ سے ملنے چلا آیا۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب ماسٹر علم دین آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا کام ہے اسے؟ تم نے پوچھا نہیں؟ وہ بولا، پوچھا تھا جی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، کہتا ہے آپ ہی کو بتائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک دبلا پتلا دراز قد شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی، رنگ سانولا، آنکھیں روشن اور چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر پر جناح کیپ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، ملک صاحب میرا نام علم دین ہے، میں اس علاقے کے واحد سکول میں پڑھاتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تھانے میں پروین کے گھر والے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ وہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ ماسٹر جی آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے کہا، ہم نے رپورٹ درج کر لی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پروین کو تلاش بھی کر لیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ آپ کو حیاتی دے۔ ماسٹر علم دین نے دعائیہ انداز میں چھت کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ ملک صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ اپنے دل کی بات آپ سے کیسے کہوں۔ پتہ نہیں اس بات کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، مگر میں اس کی وجہ سے بہت الجھا ہوا ہوں۔ ماسٹر علم دین کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ماسٹر جی، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے دیکھا وہ تذبذب کا شکار تھا۔ وہ کوئی بات کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے بیشتر کے بعد اس کی زبان تک پہنچتی وہ اپنا ارادہ بدل دیتا تھا۔ آپ کی پریشانی کا تعلق کہیں گمشدہ پروین عرف پینو سے تو نہیں؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک اہم خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کہا، اگر آپ پینو سے متعلق کوئی بات جانتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں۔ ہو سکتا ہے ہم آپ ہی کی وجہ سے پینو کا کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ شاید وہ بات اتنی اہم نہ ہو، علم دین نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مگر اہم اور غیر اہم کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماسٹر جی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ کیا آپ نے پینو کو کہیں دیکھا ہے؟ کل شام کو دیکھا تھا جناب۔ میں نے کہا، کل شام کے بعد اسے تو وہ لاپتہ ہے۔ آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ ماسٹر علم دین نے جواب دیا، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ 2 ماہ پہلے میرا جوان بیٹا مجھ سے روٹ کر قبرستان میں جا بسا تھا۔ میں ہر جمعرات کو اگر بتیاں باقاعدہ جلانے جاتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھا خلا میں گھومتا رہا۔ میں اس کی کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جذبات کی یہ غار ذرا تھمی، پھر رک رک کر اس نے کہنا شروع کیا، کل بھی جمعرات تھی۔ میں قبرستان سے نکل کر گھر کی طرف آنے والے راستے پر چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ پروین مجھے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت اپنے گھر سے آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ماسٹر علم دین نے اپنی بات پوری کی تو میں نے فوراً سوال کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ ساجد کو دیکھا تھا؟ وہی ساجد، فضل دین ارائی کا لڑکا۔ نہیں جناب، اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا، علم دین نے جواب دیا۔ تو کیا وہ اکیلی تھی؟ وہ اکیلی نہیں تھی ملک صاحب، اس نے بتایا، اس وقت مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں بہت تیزی میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از مسجد میں پہنچ جاؤں تاکہ باجماعت نماز ادا کر سکوں۔ آپ نے بتایا ہے کہ پینو اکیلی نہیں تھی۔ میں نے ماسٹر علم دین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا کوئی گھر کا ہی فرد تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ اللہ رکھی تھی، اس نے بتایا، اور اسی بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے ملک صاحب۔ اللہ رکھی کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے شرفا کی رائے اس کے بارے میں بہت خراب ہے۔ آپ فیقے کے گھر والے کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں ملک صاحب، وہی اللہ رکھی۔ آپ فیقے کے گھر والے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں ملک صاحب، وہی اللہ رکھی۔ میں اللہ رکھی اور فیقے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ رفیق اور فیقہ چھوٹی موٹی وارداتوں کے سلسلے میں کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ اسے چھوٹے چودھری رب نواز کی پشت پناہی حاصل تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک اس نے اپنے علاقے میں کوئی بھی خلاف قانون حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے کارناموں سے اب تک دور دراز کے علاقے مستفید ہوئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ پینو والے معاملے میں فیقہ یا اس کی بیوی اللہ رکھی ملوث پائی گئی تو میں انہیں عبرت ناک سبق سکھاؤں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے ماسٹر جی کہ پینو کے ساتھ دوسری عورت اللہ رکھی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، اگرچہ میں اس وقت بہت جلدی میں تھا، مگر میں اللہ رکھی کو پہچاننے میں بھلا کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ رکھی ہی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ قبرستان کی طرف گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ماسٹر صاحب، آپ تو بہت جلدی میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی؟ کیا آپ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، ماسٹر علم دین نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اسے میرا سوال ناگوار گزرا تھا۔ اس نے بتایا، میرے پاس وقت بہت کم تھا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تو اللہ رکی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھ لیا تھا۔ اللہ رکھی اور پینو قبرستان سے بہت آگے نکل گئی تھی۔
میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ قبرستان سے آگے تو بڑی نہر تھی، وہ دونوں نہر کی جانب کیا لینے جا رہی تھی؟ اور پھر شام کے وقت، اور شام بھی سردیوں کی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پینوں کی گمشدگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رکھی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، بشرط یہ ماسٹر علم دین نے جو کچھ بتایا تھا وہ مبنی بر سچ ہو۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ علم دین نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا ہوگا۔ میں نے ماسٹر علم دین کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرے۔ پھر 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ پینوں کی گمشدگی کی کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھی۔ اس سلسلے میں چھوٹے چودھری رب نواز اللہ رکھی اور اس کے شوہر رفیق الفقہ کی ذات مشکوک و شبہات کے دائرے میں نظر آتی تھی، مگر دوسری جانب ساجد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ان کی گمشدگی ہنوز پردہ اسرار میں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل ASI نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشا کا ایڈریس دے کر لاہور بھیجوں گا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں وہ وہاں تو نہیں پہنچ گیا۔ میں خود کل اللہ رکھی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، اور بڑے چودھری حق نواز سے بھی ملنا ضروری تھا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو حوالات میں نذیر الجیرہ کو چوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ 22-23 سال کا ایک اور نوجوان بھی تھا، جو سر جھکائے ایک کونے میں اکڑو بیٹھا تھا۔ میری آمد پر اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا۔ وہ ساجد تھا۔ وہ اس وقت بڑی خراب حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے تازہ تازہ چوٹوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جسے خوب اچھی طرح کسی نے اس کی دھلائی کی ہو۔ بعض زخموں سے خون بھی رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر حوالدار فرمان علی نے بتایا کہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے ساجد اور جیرے کو لاری اڈے والے تانگا سٹینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بری طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، تاہم نذیر عرف جیرہ کا پلہ بھاری تھا۔ وہ بڑی بے دردی سے ساجد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ ساجد کا انداز دفاعی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل انہیں گتھم گتھا دیکھا تو پکڑ کر تھانے میں لے آیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ انہیں جیرے کے تانگے میں ہی تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے تھانے کی دیوار کے ساتھ ایک تانگا کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ وہ یقیناً جیرے ہی کا تانگا تھا۔ فرمان علی نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ہم نے ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا ہے، اب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، سرفراز احمد کدھر ہے؟ سرفراز احمد ہیڈ محرر کا نام تھا۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ابھی نہیں آیا ملک صاحب، حوالدار نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ساجد کو لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اوکے سر۔ اور ہاں، جیرے کو بھی نہیں نکالنا، ابھی اس کا بیان بھی ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار ساجد کو لے کر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں واضح طور پر میں نے نقاہت محسوس کی تھی۔ وہ میری میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر میز کے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر اسے دونوں ہاتھ ٹکا دیے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو جا، حوالدار نے پیچھے سے اس کی گردن پر ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ یہ تھانہ ہے بچو، تیرے مامے جی کا واڑا نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی سی کراہ برآمد ہوئی، پھر وہ کرسی کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوے کدھر تھا تو پرسوں شام سے؟ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں پوچھا۔ تیری بیبے نے یہاں آفت مچا رکھی ہے تھانے میں، وہ رو دینے والے لہجے میں گویا ہوا۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا جناب۔ مصیبت کے گھوڑے ہمیں چراتا ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ اپنی پینوں کو کہاں چھوڑائے ہو؟ پینوں کے ذکر پر اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا، پھر بولا، پینوں کو کیا ہوا ہے؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک دھمکا رسید کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اوئے، ہم سے الٹا سوال کرتا ہے؟ تم نے پینوں کو اغوا کیا ہے، ہم نے پینوں کو تمہارے اندر سے برآمد کرنا ہے۔ فرمان علی کا مکہ کھانے کے بعد وہ آگے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر میری میز سے ٹکرایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا زنانیوں کی طرح رو رو کر رہے ہو؟ میں نے اپنے رولر سے اس کے سر کو بجایا۔ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، پینوں کہاں ہے؟ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب،
وہ گھگھیانے لگا۔ میں تو خود بڑی مشکل سے جان چھڑا کر یہاں پہنچا ہوں۔ یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب، فرمان علی نے کہا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کے سارے کس بل نکال دوں گا۔ رب کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ روتے ہوئے بولا۔ مجھے پینو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جمعرات کو میں نے اسے دیکھا تھا، اس کے بعد میں فیکٹری چلا گیا تھا۔ اور جمعرات کے فیکٹری گئے، تم ابھی واپس لوٹ کر آئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بڑی بڑی لمبی شفٹوں میں کام کر رہے ہو تم آج کل۔ نہیں جناب، فیکٹری سے تو اس دن میں نے دوپہری کو چھٹی کر لی تھی، پھر پینے کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ نہیں تھانے دار صاحب، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، پھر تم اب تک کہاں تھے؟ میرے سوال کے جواب میں کہاں کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے ایک تفصیلی بیان دیا تھا۔ میں اس کے بیان سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے قارئین کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں تحریر کر رہا ہوں۔ پروین اور پینو کے گھر والوں نے جب ساجد کا رشتہ ٹکرا دیا تو ساجد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی۔ وہ پینو کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، مگر اس نے کبھی کھل کر اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ساجد کے دل میں جاگزیں خوف تھا۔ پینو ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، اس کے مقابلے میں ساجد خود کو بہت کم تر سمجھتا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اس جیسے بدصورت لڑکے کو پینو کے والدین اپنی فرزندی میں قبول نہیں کریں گے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ فضل دین کو مجبور کیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر پینو کے گھر جائے۔ فضل دین اور بہار بی بی نے تھوڑی سی رد و قد کے بعد بیٹی کی فرمائش کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر نتیجہ وہی برآمد ہوا جس کی پہلے سے توقع کی جا رہی تھی۔ پینو کے والدین نے ساجد کے رشتے سے انکار کر دیا۔ ساجد کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ اداس رہنے لگا۔ اس کا کام میں بھی جی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی بار خودکشی کے بارے میں بھی سوچا، مگر بنیادی طور پر وہ ایک بزدل آدمی تھا۔ وہ اپنے اندر خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ کر سکا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا کہ وہ پینو کو حاصل کرنے کے لیے 14 رب نماز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی وہ ہمت نہ کر سکا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد تھک ہار کر اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ وقوع کے روز صبح ہی سے اس کا دل بھاری بھاری سا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی جب اس کا کام میں جی نہیں لگا تو دوپہر کے وقت اس نے چھٹی کر لی۔ اس نے سوچا لاہور میں بہن فردوس سے مل کر آئے۔ وہ گھر بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا، مگر اس روز اس نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا اور لاہور جانے کے لیے سیدھا اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے وہ آج رات ہی واپس آئے گا۔ وہ شام تک اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ رہا۔ اب خاصی حد تک اس کا دل کا غبار جاتا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد اس نے ان سے رخصت کی اجازت لی اور واپسی کے لیے اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ اس کی بہن فردوس کا گھر نولکھا بازار میں تھا۔ وہاں سے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ چند منٹ میں بسہولت اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ اسٹیشن کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے نزدیک سے ایک تانگا گزرتے ہوئے دیکھا۔ تانگا پر کسی فلم کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں تھے۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بڑے تسلسل کے ساتھ ڈھول پیٹ رہا تھا۔ فلم کے بورڈ دیکھ کر اس کے دل میں خواہش جاگی کہ چلو اس فلم کا شو دیکھتے ہیں۔ اس نے بورڈ پر سینما کا نام پڑھ لیا تھا۔ اس نے سگریٹ کے کھوکے والے سے مطلوبہ سینما کا پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ سینما چند قدموں کی دوری پر تھا۔ یہ اس کے لیے اور بھی اچھی بات تھی، وہ شو دیکھنے کے بعد بآسانی اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ شو دیکھ کر فارغ ہوا، اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کی جیب خالی تھی۔ کسی جیب کترے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ فلم دیکھنے کے بعد اس کے پاس اتنی ہی رقم بچی تھی کہ وہ گاڑی کا ٹکٹ خرید کر گھر پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ واپس بہن کے گھر چلا جائے اور اس سے کچھ پیسے لے لے، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ اگر وہ نولکھا بازار جاتا اور وہاں سے واپس آتا تو اتنی دیر میں ٹرین نکل جاتی۔ ٹرین کے روانگی میں 5-6 منٹ ہی باقی رہ گئے تھے اور یہ اس کے گھر کی طرف جانے والی آخری گاڑی تھی۔ اگر یہ گاڑی نکل جاتی
تو اسے بحالت مجبوری لاہور میں ہی رکنا پڑتا۔ اس صورت میں اس کے والدین کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا وہ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ گھر والوں کو اطلاع کر سکتا۔ اب وہ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہا تھا کہ گھر بتائے بغیر کیوں چلا آیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آخر کار وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بلا ٹکٹ گاڑی میں سوار ہو جائے گا۔ اگر راستے میں ٹی ٹی نے پریشان کیا تو وہ اس کی منت کر لے گا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی نے اسٹیشن چھوڑا ہی تھا کہ اسے ایک ٹی ٹی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دل ہی دل میں ٹی ٹی کو کوسنے لگا، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ ٹی ٹی نے بوگی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ گھبرا گیا۔ اگر وہ فوری طور پر ٹی ٹی کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ عین ممکن تھا کہ اس کی منت سماجت کا ٹی ٹی کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ گاڑی نے ابھی زیادہ فیصلہ طے نہیں کیا تھا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ ٹی ٹی اسے وہیں اتار دیتا۔ یہ صورتحال اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ بہر طور آج ہی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا فوری حل جو اس کی سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ باتھ روم میں گھس جائے۔ اس نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے ریلوے پولیس کا ایک سپاہی آتا دکھائی دیا۔ سپاہی کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص بھی تھا۔ ساجد پر نظر پڑتے ہی وہ چلا اٹھا، یہی ہے وہ بدماش، اسے فوراً گرفتار کر لو۔ ساجد ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے کبھی ریلوے پولیس کے سپاہی کو اور کبھی اپنے پیچھے ٹی ٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس پر دو طرفہ افتاد ٹوٹ پڑی تھی، آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے تو کہاں جائے۔ اس دوران میں کسی من چلے مسافر نے گاڑی کی زنجیر کھینچ دی تھی اور گاڑی جو ابھی تک پوری سپیڈ بھی نہیں پکڑ پائی تھی دھیرے دھیرے رکنے لگی۔ ٹی ٹی بھی اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ریلوے پولیس کے سپاہی نے آگے بڑھ کر ساجد کو کالر سے پکڑ لیا۔ اسی دوران میں ایک اور سپاہی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ساجد کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد سپاہی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں ساجد کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، پھر گرج کر پوچھا، اوے بٹوا کہاں پھینکا ہے تو نے؟ ساجد نے منمناتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون سا بٹوا جناب؟ اوے ہمیں فراڈی لگاتا ہے۔ پہلے والے سپاہی نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا، تاہم ساجد کا کالر مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ان باؤ صاحب کا بٹوا؟ اور کون سا بٹوا؟ اس نے ساتھ آنے والے خوش لباس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ان کا بٹوا نکال لیا ہے اور اب الٹا ہم سے پوچھ رہے ہو کون سا بٹوا؟ اللہ پاک کی قسم میں نے ان کا بٹوا نہیں نکالا، وہ لجاجت سے بولا۔ جس کا بٹوا چوری ہوا تھا، اس شخص نے آگے بڑھ کر کہا، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اور میرا بٹوا واپس کر دو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پیشتر ہی سپاہی نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ جڑ دیا۔ اوے کھوچل، باؤ صاحب کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے خود تجھے دیکھا تھا، تو پلیٹ فارم پر بڑے مشکوک انداز میں ان کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ بٹوا تو نے ہی نکالا ہے، زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کر۔ گاڑی رک چکی تھی۔ ٹرین کے مسافروں میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنا سامان چیک کر رہا تھا کہ مبادا ان کا کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ سپاہی ساجد کو گھسیٹتے ہوئے دوسری بوگی میں لے جانے لگے جہاں ان کے سینئرز موجود تھے۔ شاید کسی جوڑ توڑ کا پروگرام تھا۔ ٹی ٹی نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ ایک منٹ صاحب، اس نے کہا، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر مجھے بھی اپنا فرض پورا کرنے دیں۔ پھر وہ ساجد کی طرف مڑتے ہوئے بولا، لا بھائی جوان، ذرا ٹکٹ تو دکھا۔ اس کے پاس ٹکٹ نام کی کوئی چیز ہوتی تو دکھاتا۔ وہ تو دوہری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ جیب اس کی کٹی تھی اور اس پر ہی جیب کاٹنے کا الزام بھی لگایا جا رہا تھا۔ وہ تو اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے تانگے پر لگے فلمی بورڈ کو دیکھ کر فلم بینی کا ارادہ کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس کے پاس سے ٹکٹ برآمد نہیں ہوا تو ٹی ٹی نے خونی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم تو مجھے شکل ہی سے جیب مار لگتے ہو، اوپر سے بغیر ٹکٹ سفر بھی کرتے ہو۔ پھر دو سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بند کر دو بادشاہ ہو،
ایسے لوگوں کے لیے تو جیلیں بنائی گئی ہیں، انہوں نے شریف شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سپاہی اسے اپنے ساتھ لے گئے، گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک ساجد اور پولیس والوں کے درمیان میٹنگ جاری رہی، مگر نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ اس کے پاس نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کے پاس مسروقہ بٹوا بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے کی تفتیش کے بعد جب گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر رکی تو اسے اسٹیشن پر بنی پولیس چوکی والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان پولیس والوں نے بد نصیب ساجد کو پوری رات اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اس سے مٹھی چاپی کرواتے رہے۔ بعد ازاں جمعے کے روز اسے قصبے کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ مقامی پولیس والوں نے نئے سرے سے تفتیش کا آغاز کیا۔ ساجد کو ہر مرتبہ خوشگوار آغاز سے عبرتناک انجام تک اپنی کہانی دہرانا پڑی اور پولیس والوں کے تیز اور تیکھے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہارا نام کیا ہے کاکا بلی؟ ایک حوالدار نے پوچھا۔ اس نے نام بتا دیا تو پوچھا، کدھر کے رہنے والے ہو؟ ساجد نے اس سوال کا بھی تسلی بخش جواب دے دیا تو پوچھا گیا، لاہور کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بہنوئی اور بہن سے ملنے گیا تھا۔ حوالدار نے استفسار کیا، جیب کہاں کٹ گئی؟ اس نے جواب دیا کہ فلم کا ٹکٹ لیتے ہوئے کسی جیب کترے نے اپنا کمال دکھا دیا۔ جیب کا خیال نہ رکھنے پر اسے سرزنش کی گئی۔ پھر سوال کیا گیا، کون سے سینما میں فلم دیکھنے گئے تھے؟ اس نے سینما کا نام بتا دیا۔ حوالدار نے گرج کر کہا، اوے کھوتے دے کھر، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے سینماؤں میں جاتے ہوئے؟ وہاں تو بڑی واہیات قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ حوالدار کے پاس کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اضافہ کیا، اوے چھچھوندر کی اولاد، اتنی دور ٹوٹے دیکھنے جاتے ہو؟ سرکار، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ سینما ایسی گندی گندی فلمیں دکھاتا ہے۔ ساجد نے گلوگور لہجے میں کہا، میں تو مغالطے میں مارا گیا جی۔ قصہ مختصر، ساجد جمعے کا پورا دن اور آنے والی رات بھی ان مقامی پولیس والوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور آخر کار ہفتے کی صبح انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اتفاقاً ایک ٹریکٹر ٹرالی والا اس علاقے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ٹریکٹر ٹرالی والے سے لفٹ لے لی۔ ٹرالی والے نے اسے لاری اڈے کے نزدیک اتار دیا۔ یہاں ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ نذیر احمد عرف جیرا نے لاری اڈے پر ساجد کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ساجد پر جھپٹ پڑا، پھر بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ساجد جن تکلیف دہ حالات سے گزر کر آیا تھا، ان کی پیش نظر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو پولیس والوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، اس پر جیرے کی دھلائی نے اسے ادموا کر دیا۔ بعد ازاں ان دونوں کا ایک کانسٹیبل پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر ساجد ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ ساجد کے بیان کی روشنی میں پینوں کے اغوا کے سلسلے میں اس کی ذات شک و شبے سے بالا تر نظر آتی تھی، مگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بیان کی تصدیق کی جائے۔ میں نے ساجد کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، وقوع کے روز یعنی جمعرات کو تم کون سی بس سے لاہور گئے تھے؟ میں بس سے نہیں بلکہ ٹرین سے گیا تھا، اس نے بتایا۔ بسوں کا اڈا نولکھا بازار سے ذرا دور پڑتا ہے، جبکہ ریلوے اسٹیشن سے نولکھا بازار بہت قریب ہے، اس لیے میں نے جب بھی لاہور جاتا ہوں ٹرین سے ہی جاتا ہوں۔ تمہارے پاس ٹرین کا ٹکٹ تو ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ میں نے بہن فردوس کے چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیا تھا۔ اور رنگین فلمیں دکھانے والا سینما کا ٹکٹ؟ میں نے معنی خیز انداز میں آنکھ دبا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی، کھسیانے انداز میں بولا، وہ تو ریلوے پولیس والوں نے نکال لیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر ساجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اسے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو، مگر دوسرے کمرے میں اسے جیرے کے ساتھ نہیں رکھنا۔ کانسٹیبل ساجد کو لے کر جانے لگا تو میں نے ساجد سے پوچھا، اوئے تم نے اب تک کچھ پیٹ میں بھی ڈالا ہے یا پولیس والوں کی خاطر تواضع پر ہی گزارا کر رہے ہو؟ کل دن میں ایک گلاس پانی پیا تھا جناب۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ تھانے کے سامنے جو تنور ہے وہاں سے دال روٹی لا کر ساجد کو کھلائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اے ایس اے نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور روانہ کر دیا۔
تاکہ ساجد کے بیان کی تصدیق کو پرکھا جا سکے۔ میں نے نزاکت شاہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر حال میں آج ہی تفتیش مکمل کر کے واپس آ جائے۔ اس کے بعد میں نے حوالدار فرمان علی سے کہہ کر جیرے کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ ابھی اس کی فن خانی کا حساب کتاب بھی ہونا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے روبدار آواز میں پوچھا، تم نے کیا تھرتھلی مچا رکھی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو؟ تھانے دار صاحب، اس نے میری بہن کو بکواس بند کرو اے لکڑ کے بندر۔ میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرا دیا۔ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور سرکار، چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نے مار مار کر بیچارے کا حلیہ خراب کر دیا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے پھر سختی سے جھڑک دیا۔ پھر ایک تگڑے سے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، 2-4 کے لتر سے ذرا اس لاٹ صاحب کی چترول تو کر دو۔ جیرے نے گھبرا کر اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آجا میرے بالما، تیرا انتظار ہے، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دو۔ جیرے نے پسو پیش کرنا چاہا تو حوالدار نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر اسے اوندھا لٹکا دیا۔ پھر جیرے کی تشریف پر دھڑا دھڑ چھتر برسنے لگے۔ وہ ہر چھتر کھانے پر تکلیف سے بلبلا اٹھتا اور چودھری رب نواز کو پکارنے لگتا، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں۔ اوے چودھری صاحب کے گھوڑے، زیادہ کھپ نہ ڈال ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ جب اس غریب کو مار رہا تھا اس وقت تجھے خیال نہیں آیا تھا؟ حیرت انگیز طور پر 5واں چھتر کھانے کے بعد جیرے کی آواز چودھری کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ اس کی داد رسی کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک اتفاق ہی تھا، ورنہ جیرے کی آہو بکا چودھری کی حویلی تک بھلا کیسے پہنچ سکتی تھی؟ چودھری دندناتے ہوئے سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا۔ اس کے ساتھ جیرے کا باپ رحمت علی بھی تھا۔ ان کے پیچھے 2 کانسٹیبل بھی نمودار ہوئے۔ ایک نے کہا، جناب، ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر انہوں نے ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک جی، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو جیرے کی بہن اغوا ہو گئی، اوپر سے آپ نے اسے ہی پکڑ رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کانسٹیبلوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا، پھر رب نواز سے کہا، چودھری صاحب آپ ہمیں انصاف پڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دوران میں جیرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری نے کہا، آپ اس غریب پر قوم خواہ ظلم کر رہے ہیں، اگر کوئی کمائی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ ہی دوں گا۔ چودھری صاحب، اس رقم کو اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، ہم پر کبھی برا وقت نہیں آتا، آپ اپنی خیر منائیں۔ چودھری رب نواز سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ میں اس کی الٹی سیدھی باتیں خاصی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ وہ جامے سے باہر آنے لگا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کرو چودھری، میں نے تمہارے جیسے کئی طوفانوں کے رخ موڑے ہیں۔ وہ بھی اپنی چودراہٹ پر نازا تھا۔ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ہم خاندانی چودھری ہیں، ہمارا خاندان عرصہ دراز سے اس علاقے پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ آپ جیسے تھانے دار کہیں آئے کہیں چلے گئے، ہماری بہت اوپر تک پہنچ ہے، اوپر تک پہنچ کے گمان میں ایک دن اوپر ہی پہنچ جاؤ گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجا ہے۔ خدا کے قہر سے ڈرو چودھری، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، مجھے ڈر ہے کسی غریب کی آہ نہ تمہیں لگ جائے۔ میں آپ کا خطبہ سننے نہیں آیا ہوں یہاں، وہ بیزاری سے بولا۔ مجھے بتائیں، آپ جیرو کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے جیرے کا اچار نہیں ڈالنا چودھری صاحب، آپ اسے اسی وقت چاہیں تو ساتھ لے جائیں، اس مسٹنڈے کو غنڈہ گردی کا انعام مل چکا ہے۔ وہ حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے؟ بیچارے گناہوں کو پکڑ کر کچھ چڑھاتے رہتے ہیں اور اصل مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہوا ہو جاتے ہیں۔ اب تک آپ نے پینوں کے بارے میں کون سا تیر مار لیا ہے؟ ساجد کا کوئی سراغ ڈھونڈا آپ نے؟ پینوں کو برآمد کیا آپ نے؟ ہم نے ساجد کو ڈھونڈ لیا ہے، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، پھر چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، اور پینوں کو بھی برآمد کر ہی لیں گے۔
چودھری نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ جیرے نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب، ساجد حوالات میں بند ہے۔ میں نے اسے لاری اڈے پر دیکھتے ہی تاؤنی لگانا شروع کر دی تھی۔ پھر ایک سپاہی ہمیں پکڑ کر تھانے لے آیا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ پولیس نے تمہیں لاری اڈے سے گرفتار کر لیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ تمہیں کس سلسلے میں پکڑا گیا ہے۔ چودھری رب نواز نے کہا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ملزم آپ کے قبضے میں ہے۔ پینوں کو برآمد کرنے میں اب کس بات کی تاخیر ہے؟ اس کے سوالیہ انداز نے مجھے تیش دلا دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ پینوں کے کیا لگتے ہیں؟ پینو رحمت علی کی دھی ہے تھانے دار صاحب، وہ بولا، اور میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ آپ اپنی خیر خواہی تھانے سے باہر ہی جتائیں تو بہتر ہوگا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پینو کے باپ نے منہ میں گھنگنیاں نہیں ڈال رکھی جو آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں؟ کچھ اس غریب کو بھی بولنے کا موقع دیں چودھری صاحب۔ چودھری خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے رحمت علی سے کہا، اسے لے جاؤ یہاں سے اور اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ میرا اشارہ جیرے کی طرف تھا، ورنہ کسی لنبے چکر میں ہی جیل میں چلا جائے گا۔ اس کے چال چلن بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ چھوٹے چودھری رب نواز کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اپنے گھر میں اس کی آمد سے نالاں تھی، مگر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ اگرچہ اس کا باپ رحمت علی اس کا طرفدار تھا، مگر اس کی ماں بشیرہ اور بھائی جیرے کا ووٹ چودھری کے حق میں تھا۔ میں نے سنا تھا پینو نے ایک دو بار ڈھکے چھپے الفاظ میں چودھری کی بے عزتی بھی کر دی تھی، اور ایک مرتبہ چودھری کی دست درازی کی کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں چودھری کی ذات شک و شبے سے بالا تر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی ذلت اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے پینو کو اغوا بھی کروا سکتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر پینو کی بازیابی کے لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت تھی، اور اس سے پہلے اللہ رکھی سے ملنا بھی ضروری تھا۔ میں ایک دوسرے ASI امیر بخش کے ساتھ تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ فضل الدین اور اس کی بیوی بہار آ گئے۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا کہاں ہے؟ بہار بی بی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آپ نے اس کو مارا شارا تو نہیں ہے؟ فضل الدین نے کہا، وہ تھا کہاں اتنے دن سے؟ آپ کو وہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، تم بالکل بے فکر رہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہار بی بی نے بے تابی سے کہا، آپ نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ حوصلے سے کام لو بی بی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ شکر کرو وہ مل گیا ہے، ابھی وہ حوالات میں بند ہے، تم چاہو تو جا کر مل لو، ساجد کے باپ نے کہا۔ پر تھانے دار صاحب، میں نے تو سنا ہے آپ نے ساجد کو جیرے سے جھگڑا کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ جیرے کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور میرا ساجد حوالات میں پڑا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی تھانے دار صاحب؟ بات بہت لمبی ہے اور خاصی پیچیدہ بھی، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ تھوڑا انتظار کرو، سب تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ابھی ساجد کو لے کر جاؤں گی، بہار بی بی نے ضدی لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے بی بی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہارا بیٹا بالکل محفوظ ہے، کوئی فکر فاقے کی بات نہیں ہے، ہم آج ہی سے چھوڑ دیں گے، کچھ ضروری تفتیش باقی ہے۔ ساری تفتیش ہمارے لیے ہے تھانے دار صاحب، وہ برہمی سے بولی۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں نے کہا، میں تمہارے درد کو سمجھ رہا ہوں، مگر ہمیں بھی کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ قانون کی حفاظت میں ہے۔ پھر میں نے حوالدار فرمان علی سے کہا کہ وہ انہیں ساجد سے ملاقات کے لیے لے جائے، اور اسے تاکید کر دی کہ ہماری واپسی تک وہ تھانے ہی میں رہے اور کسی بھی طرح کے کام کے لیے باہر نہ نکلے۔ پھر میں اور ASI امیر بخش اللہ رکھی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ رکھی کے گھر کا پتہ مجھے ماسٹر علم دین نے بڑی تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ اللہ رکھی کا گھر قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ اس کے گھر کی پکی نشانی کنواں تھا جو عین اس کے دروازے کے سامنے بڑے سے میدان میں واقع تھا۔ کنویں کے پاس ہی ایک بڑکا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا چند بچے کنویں کے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک 8 سالہ بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔
वहां मौजूद बच्चों ने पुलिस का शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा मतलूबा बच्चा मेरे नजदीक आया तो मैंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ओए काका, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूमियत से बोला, कादू। गालिबन इसका नाम कादिर या कदीर होगा, मगर इसने खुद को कादू कादू पुकारते हुए सुना था, इसलिए वो अपना नाम कादू ही समझता था। गांव देहातों में ये आम सी बात है। अगरचे मुझे अंदाजा था कि अल्लाह रखी का घर कौन सा है, तमाम एहतियातन मैंने बच्चे से पूछना भी जरूरी समझा। मेरे इस्तफसार पर इसने जिस दरवाजे की जानिब इशारा किया, इससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने मतलूबा दरवाजे पर दस्तक दी और हम एक तरफ हटकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद अंदर दरवाजे की कुंडी गिरने की आवाज आई। फिर दरवाजा का एक पट जरा सा खुल गया। मैंने खुले पट से दो निस्वानी आंखों को झांकते हुए देखा। इसके साथ ही सख्त आवाज में पूछा गया, कौन है? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, हमें अल्लाह रखी से मिलना है। एक लम्हे के लिए दूसरी जानिब खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, क्या काम है अल्लाह रखी से? बहुत जरूरी काम है, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या तुम ही अल्लाह रखी हो? दूसरी जानिब से इस बात में जवाब दिया गया। मैंने कहा, हम तुमसे पीनों के बारे में जरूरी बातें करने आए हैं। पीनों के जिक्र पर दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। फिर इसी औरत ने खुरदरे लहजे में कहा, मैं गैर मर्दों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। इस वक्त मेरा खाविंद घर में नहीं है, जब वो मौजूद हो तो आना। इतना कहकर अल्लाह रखी ने दरवाजा बंद करना चाहा। मैंने जल्दी से अपना दायां पांव दोनों पटों के दरमियान रखकर इसकी कोशिश नाकाम बना दी। इसने बिफरे हुए लहजे में कहा, शर्म नहीं आती आप लोगों को? फिर मेरे पाँव को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अकेली औरत को देखकर परेशान करने चले आते हैं। मैंने रोबदार आवाज में कहा, बीबी, सीधी तरह हमारे सवालों का जवाब दो, वरना हम सख्ती भी कर सकते हैं। वो बोली, थानेदार साहब, धमकी दें किसी और को जाकर, मैं नहीं डरती हूँ आपसे। हम किसी के घर से खाते हैं क्या? फजूल बातें बंद करो और हमारी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, तुम वो हस्ती हो जिसके साथ पीनों को आखिरी बार देखा गया है। तुम हमें बहुत कुछ बता सकती हो। तुम्हारे ताउन से हम पीनों का सुराग लगा सकते हैं। मैं पीनों के बारे में कुछ नहीं जानती, इसने सख्त लहजे में कहा। आपको किसी ने गलत बताया है। मैंने कहा, हमारी मालूमात गलत नहीं होती अल्लाह रखी। वकुआ की शाम पीनों और तुम एक कब्रिस्तान से आगे बड़ी नहर की जानिब जाते हुए देखी गई हो। हमारे पास बड़ी मोतबर शहादत मौजूद है। अगर तुमने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो हम तुम्हें पीनों के अगवा के शक में गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लगता है थाने कचहरी का तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है। अल्लाह रखी ने कहा, आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। पीनों के मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप पुलिस वाले होते ही ऐसे नकारा हैं, मुजरिमों से लंबी लंबी रकमें वसूल करते हैं और हम जैसे शरीफ लोगों को तंग करने चले आते हैं। वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोल रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि वो खासी तेज औरत थी। तेज क्यों ना होती, आखिर बीवी किसकी थी? फीकावार दातिया दूर दूर तक मशहूर था। मैंने कहा, तुम हमें जबरदस्ती के लिए मजबूर कर रही हो। तुम्हें गिरफ्तार करके थाने भी ले जा सकते हैं। फिर हवालात में तुम हर ताउन के लिए तैयार हो जाओगी। वारंट के बगैर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके लहजे में एतमाद झलक रहा था। इतना कानून तो हम भी जानते हैं थानेदार साहब। हाँ भाई, कानून कैसे नहीं जानोगी तुम? फीके की बीवी हो, सुना है बड़ी दहशत मचा रखी है इसने। मैंने कहा, मगर अब वो भी ज्यादा अरसे तक बच नहीं सकेगा। बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं मैंने इसके खिलाफ। वो झिंझिलाकर बोली, जाए जो जी चाहे कर ले, मेरा मत्था क्यों खा रहे हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी थानेदार साहब। एएसआई अमीर बख्श ने कहा, आप जबरदस्ती दरवाजा खुलवाएं। ठीक है, मैंने कहा। फिर आंख दबाकर अमीर बख्श को इशारा किया और बाआवाज बुलंद इसे मुखातिब किया, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ अमीर बख्श, तुम जल्दी से अल्लाह रखी को गिरफ्तार कर लो। ये हवालात में पहुंचकर ही जुबान खोलेगी। मेरी चाल कामयाब रही थी। अल्लाह रखी मेरी धौंस में आ गई थी। इसने दरवाजे का एक पट खोल दिया। अब इसका रवैया पहले से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे हैरत भी हुई। इसने दबे हुए लहजे में कहा, अंदर आ जाए थानेदार साहब,
ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو اس نے امیر بخش کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم باہر ہی ٹھہرو، صرف تھانے دار صاحب اندر آئیں گے۔ میں نے امیر بخش کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خود گھر کے اندر آ گیا۔ تاہم جب اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کھلے ہوئے دروازے پر امیر بخش کو متعین کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے پینوں سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تو وہ موضوع سے ہٹ کر اپنے چھل فریب میں مجھے پھانسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ مجھے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات رنگین و سنگین حالات سے بھی گزرنا پڑا تھا، مگر اللہ کا مجھ پر بڑا کرم رہا تھا کہ اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا تھا، ورنہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اگر اس ذات پاک کا فضل شامل حامل نہ ہوتا تو اس دنیا میں قدم قدم پر بہکنے کے مواقع موجود ہیں۔ اللہ رکھی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں باعزت طور پر جو کچھ اگلوانے میں کامیاب ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقوع کی شام پینوں اللہ رکھی کے ساتھ پیر مستان شاہ کے پاس تعویذ لینے گئی تھی۔ میں نے ASI کو واپس تھانے بھیج دیا اور خود وڈے چودھری حق نواز کی حویلی کا رخ کیا۔ پیر مستان شاہ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری مخبر کے مطابق پیر مستان شاہ ایک ڈبہ پیر تھا جس نے اپنی شعبدوں کی مدد سے سادہ لوگوں کو الو بنا رکھا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور وہ دور دراز تک مشہور تھا۔ میں نے اس کی کرامات کے بھی کئی قصے سن رکھے تھے۔ میرے پاس پیر مستان شاہ کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس پر ہاتھ ڈال سکتا۔ اڑتی باتیں تو بہت سن رکھی تھی میں نے، مگر میں اتنے بااثر شخص پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کئی مشہور و معروف اور طاقتور افراد بھی پیر مستان شاہ کے ارادت مندوں میں تھے۔ پیر مستان شاہ کا ڈیرا بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ میں تھا اور ہر جمعرات کو وہاں دھمال بھی ہوتی تھی۔ اگر اللہ رکھی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر مجھے پیر مستان شاہ کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پینوں بقول اللہ رکھی مستان شاہ کے پاس کوئی تعویذ وغیرہ لینے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ اگر پینوں واقعی مستان شاہ کے ڈیرے سے واپس آ گئی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مجھے یقین تھا کہ اللہ رکھی نے مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے وقتی طور پر اسے چھوڑ دیا تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ پوچھ گچھ کے لیے اسے تھانے ضرور بلاؤں گا۔ میں نے ASI امیر بخش کو تھانے بھیجتے ہوئے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں ایک کانسٹیبل کو اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور کر دے، اور اگر وہ علاقے سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور ضرورت پڑے تو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ میں چودھری حق نواز کی حویلی پہنچا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ سردیوں میں دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر ان دنوں تو بارش نے بھی بڑی آفت مچا رکھی تھی۔ چودھری حق نواز نے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا اور بیٹھک میں بٹھایا، پھر ایک گھریلو ملازمہ کو کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کا کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ آج کیسے تکلیف کر لی ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ پھر اس نے ایک بھرپور کہکا لگاتے ہوئے کہا، بھائی آپ پولیس والوں کو دیکھ کر تو چونکنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بھی جواباً خوش دلی سے کہا، لوگوں نے خواہ پولیس والوں کو ایک ڈراؤنا تصور قائم کر لیا ہے، حالانکہ ہم دیکھ بھال کر ہی کام کے بندے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بھائی بہت خوب، چودھری نے ایک اور بلند اہم کہکا لگایا۔ وہ اپنے بیٹے چودھری رب نواز سے خاصا مختلف تھا۔ اس کے رویے میں سمجھداری اور بردباری جھلکتی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ رب نواز کے برعکس خاصا متحمل مزاج بھی تھا۔ اتنی دیر میں وہی ملازمہ ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور ٹرے کو میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے دیکھا ٹرے میں مختلف پلیٹوں میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ ایک پلیٹ میں مجھے گرما گرم جلیبیاں بھی نظر آئیں۔ ایک طرف دودھ سے بھرا ہوا شیشے کا جگ رکھا تھا۔ چودھری نے ایک گلاس میں دودھ انڈیل کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ کستوری والا اسپیشل دودھ ہے، گرما گرم جلیبی کے ساتھ 2 آتشہ ہو جاتا ہے، اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بھی پسینے نکال دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا
پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا، چھوٹے چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے؟ وہ اپنے نانکے گیا ہے، چودھری نے بتایا، اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، کل شام تک واپس آئے گا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں؟ دوپہر کو تو وہ تھانے میں گرج برس رہا تھا، چودھری حق نواز نے جواب دیا۔ 1 گھنٹہ ہوا ہے اسے گئے ہوئے۔ پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ چودھری کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس نے الجھن آمیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، رحمت ماچھی کی لڑکی پینو جمعرات کی شام سے لاپتہ ہے، میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر رب نواز کا پینو سے کیا تعلق؟ میں نے رب نواز پینو تعلق چودھری کے گوش گزار کیا تو اسے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک جی آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں، میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں، سب باتیں سنتا رہتا ہوں، اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب نواز شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے، 2 خوبصورت بچے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب آپ خود سیانے ہیں، بھلا چودھری اور معاشیوں کا کیا جوڑ؟ میں نے رحمت علی کو بلا کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو حساب کتاب میں رکھے۔ وہ مثال تو سنی ہوگی آپ نے، ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نال جپھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، چودھری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا یا پھر دانستہ وہ اس کے کرتوتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے چودھری کو باور کرایا۔ رب نواز ماچھیوں کی بڑی حمایت کر رہا تھا چودھری صاحب، میں نے کہا، آج تھانے میں بھی بڑی اکڑ فو دکھا رہا تھا۔ چودھری بولا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے اور میں نے اسے خاصا سمجھایا بھی ہے، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جلیبی کا پورا کنگن منہ میں ٹھوسا، پھر کستوری والے دودھ کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا، ملک صاحب کیا بتاؤں، اگلا منہ ہے، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، پھر رب نواز ہے بھی بڑا اتھرا، میں زیادہ زبردستی بھی نہیں کر سکتا، آپ بالکل بے فکر رہیں، اب وہ تھانے نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہاں سے چلا آیا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی تھی کہ رب نواز پینوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ خیر یہ ایک باپ کے جذبات تھے، اکثر والدین اپنی اولاد کی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں سمجھنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ میں تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں حوالدار فرمان علی کے ساتھ سرکاری مخبر چراغ دین کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے چراغ دین؟ اس سے نظریں ملتے ہی میں نے کہا، بڑے موقع سے آئے ہو، میں آج تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے کہا، ہاں خیر ہی ہے، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب کھانا چھانا نہیں طلب نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، آج دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چودھری کی حویلی سے دودھ جلیبی سے خوب سیر ہو کر آیا تھا۔ چراغ دین کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ہمیں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر جانا ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینوں کا کوئی سراغ مل جائے گا، اور ہاں اندر صرف ہم دونوں جائیں گے اور وہ بھی سادہ لباس میں، باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیال تو آپ کا زبردست ہے، مگر میری ایک تجویز ہے۔ ہاں بولو۔ وہ بولا، ہم وہاں سائل کی حیثیت سے جائیں گے تاکہ پیر مستان شاہ کو ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو، اگر لڑکی وہاں سے برآمد ہو گئی تو آج ڈبے پیر کا راز بھی فاش ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، پولیس کے جو جوان ڈیرے کی نگرانی کریں گے وہ بھی سادہ لباس میں ہوں گے اور بوقت ضرورت ہم انہیں پہلے سے طے کردہ مخصوص اشارے سے اپنے پاس بھی بلا سکیں گے۔ میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد میں نے 8 پولیس والوں کی 4 ٹولیاں ترتیب دی، ہر ٹولی 2 پولیس جوانوں پر مشتمل تھی۔ طے یہ پایا تھا
کہ ڈیرے کی چاروں سمتوں پہ ایک ایک ٹولی پہرا دے گی۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک ٹولی کو روانہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ نگرانی کے لیے محفوظ مقام تلاش کر لیں۔ ہمارا ارادہ سب سے آخر میں جانے کا تھا۔ میں نے اپنا سروس ریوالور بھی نیفے میں اڑس لیا تھا اور پولیس کے جوانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر وہ ڈیرے میں فائر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اور چراغ دن جب تھانے سے روانہ ہوئے تو رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ آخری ٹولی کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سب نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہوگی۔ پیر مستان شاہ کے چمچے خاص نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ استقبال کرنے والے شخص کا نام مجھے بعد میں کھنڈی معلوم ہوا۔ وہ ایک آنکھ سے محروم تھا۔ اندر لانے سے پہلے اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ پھر مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ ہمیں پیر صاحب کے حضور لے گیا تھا۔ ہم کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ پیر صاحب کمرے کے شمالی کونے میں ایک گدی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا 4 پائیوں والا ایک سٹینڈ رکھا تھا۔ لکڑی کے سٹینڈ پر ٹین سے بنی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی رکھی تھی۔ صندوقچی کا سائز تقریباً 1.5 ضرب 2 فٹ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے ایک 9 مرد لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر اوندا لیٹا دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ پیر صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ اسے اس 9 عمر لڑکے کی پیٹھ پر پھیر رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ الفاظ غیر واضح تھے، اس لیے میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا گردے کے درد میں مبتلا تھا اور پیر صاحب اس کا شافی علاج فرما رہے تھے۔ لڑکے کے لواحقین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو وہاں ہمارے علاوہ 3 افراد باقی رہ گئے۔ ان میں ایک ضعیف العمر عورت تھی۔ اس کے ساتھ ایک باریش شخص تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ تیسری لڑکی ایک جوان تھی جو ٹاسے کی چادر کا بڑا سا گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر مستان شاہ نے مستانی نگاہوں سے ہمیں دیکھا، پھر اس بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انڈا لائی ہو؟ وہ بادب بائے ملاحظہ گویا ہوئی، جی بابا جی، گھر کی مرغی کا ہے نا؟ ہاں جی، میری چینی مرغی نے دیا ہے آج صبح، اس عورت نے بتایا۔ میں نے صبح ہی سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ پیر صاحب نے گھونگھٹ والی لڑکی کو گھورتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچی۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں ہوس کے سائے لہراتے ہوئے بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے۔ اس دوران میں باریش شخص نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس عورت کا بیٹا اور لڑکی کا بڑا بھائی تھا اور وہ گھونگھٹ بردار لڑکی کے علاج کی خاطر وہاں آئے تھے۔ پیر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس عورت سے کہا، لا وہ انڈا مجھے دے دے۔ عورت نے جھٹ سے انڈا پیر صاحب کے حوالے کر دیا۔ پیر صاحب نے عورت سے انڈا لے کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا، پھر چوکی پر ہی رکھے ہوئے قلم دان میں سے قلم نکال کر روشنائی کی مدد سے انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگے۔ انڈے کی ایک طرف انہوں نے الو کی شبیہ بنا دی۔ آگے آ جا، پیر صاحب نے لڑکی کی جانب جلالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کھسک کر ان کے قریب پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے انڈا لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنی گود میں رکھ لے۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کی۔ پیر صاحب نے ٹین کی صندوقچی میں سے ایک آہنی راڈ برآمد کی۔ اس راڈ کے ایک سرے کو لڑکی کے سر سے مس کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر گونجدار آواز میں بولنے لگے، کردن شردن بودم سی کامل، کوش آرم ہرشدم باتمی دم بالو گاما، آویش آویش کردم دم دمادم حق ہو۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ فرمایا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ خاصا پڑھا لکھا بابا ہے چراغ دین۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سرکاری مخبر کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بھی جواباً سرگوشی میں بولا، الو بنا رہا ہے بیچاروں کو۔ فارسی اور سنسکرت کی آمیزی سے تیار کردہ دم درود کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھول دی، پھر اپنے سرخ انگار آنکھوں سے مریضہ لڑکی کو گھورتے ہوئے بولے، اس طرف چلی جا۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا
اور انڈے کو وہاں رکھے پیالے میں توڑ دیا۔ لڑکی نے ویسا ہی کیا اور پیالہ لا کر پیر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، اپنی ماں کو دکھا، بڑے بھائی کو دکھا، مجھے کیا دکھاتی ہے؟ ہم نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ لڑکی کی ماں اور بھائی ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پیالے میں نہ تو کہیں سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زردی، بلکہ چھلکوں کے بیچ میں سرمئی مٹی کا ایک ڈھیلا سا ڈھیر تھا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، اس ڈھیلے کو توڑ کر دیکھو۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق جب اسے توڑا گیا تو اس میں سے بالوں کے گچھے اور چند سوئیاں برآمد ہوئیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا جادو کیا گیا تھا۔ پیر مستان شاہ نے کہا، خیر میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، اب یہ لڑکی چنگی بھلی ہو جائے گی، اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور ہاں، آنے والی جمعرات کو لڑکی کو دھمال میں ضرور لانا۔ وہ شکر گزار نظروں سے پیر صاحب کو دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بڑھیا نے جاتے جاتے پیر صاحب کی قدم بوسی بھی کی تھی۔ پیر با کرامت نے وقتی طور پر مجھے بھی متاثر کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب مستان شاہ کی پیری کا پردہ چاک ہوا اور حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو مجھے ایک شعبدے سے زیادہ کچھ بھی نہ لگا۔ حقیقت کا احوال مناسب موقع پر بیان کیا جائے گا۔ ہم اپنی باری آنے پر پیر مستان شاہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ کمرے کے بیرونی دروازے کی جانب ہماری پشت تھی۔ پیر صاحب تھوڑی دیر تک بغور ہمارا جائزہ لیتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ مراقبے میں چلے گئے تھے۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور حق ہو کا نعرہ مارتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکنے لگے، پھر گونجدار آواز میں دریافت کیا، بول بچہ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے بھی جواباً ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفاف لہجے میں کہا، بچہ پینو مانگتا ہے۔ میرے جواب سے پیر صاحب کو جھٹکا سا لگا اور انہوں نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے آنکھیں سکوڑ کر میری جانب دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت پر قابو پا لیا اور خاموش نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ کوئی ناممکن چیز مانگ لی ہے بچے نے پیر صاحب؟ چراغ دین نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پیر مستان شاہ کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پینوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے چراغ دین کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دیوانگی آمیز کہکا لگایا، پھر با دستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پینو پینو مینو تینو۔ ایک لمحے کو رک کر مزید کہا، ہاں وہ تینوں اڑ گئیں، تینوں سمتوں میں، اب تم چوتھی سمت میں جاؤ، نہیں ملیں گی، کبھی نہیں ملیں گی۔ پیر مستان نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ان کی اس بےہودہ حرکت پر غصہ آ گیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں پینوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ جمعرات کی شام کے وقت اللہ رکھی کے ساتھ تمہارے پاس آئی تھی، کوئی تعویذ شاویز لینے، بس اسی وقت سے غائب ہے۔ اللہ رکھی، پیر مستان نے زیر لب دہرایا، پھر آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے سائے لہراتے نظر آئے۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولے، اللہ رکھی، تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ ہم دونوں نے غیر ارادی طور پر ایک ساتھ پیر فرتوت کی نظروں کا تعاقب کیا اور مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا۔ دروازے میں اللہ رکھی کھڑی تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا تھا، مگر وہ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ ایک تو کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی، دوسرے اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ پھر اسی وقت باہر سے 2 آدمیوں کے آپس میں جھگڑنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دستوں گریباں ہوں۔ وہ بآواز بلند گالم گلوچ بھی کر رہے تھے۔ پھر مجھے دروازے میں یک چشم کھنڈی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ کسی نوجوان سے الجھ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو پہچان لیا۔ وہ میرے ہی تھانے کا ایک چاقو چوبند کانسٹیبل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ایسائی امیر بخش نے اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور کیا تھا اور وہ اس آفت کی پرکالہ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کانسٹیبل کا نام طفیل تھا۔ اللہ رکھی اس دوران میں ہکا بکا کھڑی صورتحال پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بجلی کی سی سرحد کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک زوردار لات پیر صاحب کے رخ مبارک پہ رسید کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ریوالور سے ایک فائر بھی کر دیا۔
اسی دوران میں چراغ دین نے آگے بڑھ کر طفیل کی مدد کی تو وہ تنومن یک چشم مسترنڈے کھنڈی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میری لات کھانے کے بعد مستان شاہ کی ساری مستی ہرن ہو گئی تھی اور وہ الٹ کر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور اس سے بند کمرے میں ستارے نظر آنے لگے۔ اس افراتفری میں اس کا تہبند بھی کھل گیا تھا اور وہ نیم تاریکی میں اپنی بچی کچی عزت کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈیرے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے 8 سادہ لباس پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فائر کی آواز سن لی تھی۔ اتنی بھاری نفری کو اپنے آستانے پر ریڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ڈبہ پیر مستان شاہ کے 14 طبق گل ہو گئے۔ پیر مستان شاہ، اس کے چیلے کھنڈی اور اللہ رکھی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ پھر میں نے چراغ دین کے ساتھ مل کر پورے آستانے کی تلاشی لی۔ وہاں کل 3 کمرے تھے۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ مستان کے دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ہم نے قبلہ پیر صاحب کی درگت بنائی تھی۔ اس بڑے کمرے کے پہلو میں ایک چھوٹا کمرہ تھا، وہ پیر صاحب کا بیڈ روم تھا۔ تیسرا کمرہ احاطے کی بیرونی سمت میں تھا، جہاں یک چشم کھنڈی کا قیام تھا۔ ہم نے پورے آستانے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، مگر پروین عرف پینو کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ آخر کار ہم زیر حراست افراد کو لے کر تھانے آ گئے۔ واپسی سے پیشتر میں نے سپاہیوں کو آستانے کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو۔ سردی اپنے شباب پر تھی اور پورے علاقے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے گرفتار شدگان کو حوالات میں ڈال دیا۔ ASI نزاکت شاہ لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب ساجد کو حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ تینوں کے اغوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچو اب بھول کر بھی سینما کا رخ نہ کرنا۔ وہ جھنک گیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آج مطلع صاف تھا، چاروں طرف خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جب تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ گزشتہ رات میں 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا آیا تھا کہ 2 حوالاتیوں پر محنت کریں۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ ایسے ہی جلاد تھے، پتھر بھی ان کے سامنے بولنے لگتے تھے۔ مرغن غذائیں کھانے والا چربیلا پیر کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرتے ہی بنی۔ اس کے اعتراف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیر مستان شاہ ایک طویل عرصے سے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کو اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے اور اس کے مرید ہو جاتے۔ یہ زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گھر ٹی وی، ڈش، انٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا رواج تھا۔ اس لیے گاؤں دیہات کا عام آدمی بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتا تھا۔ مستان شاہ کے شاطر ذہن نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے چھوچکے ایجاد کر لیے تھے۔ وہ انڈوں میں سے بالوں کے گچھے، سوئیاں اور مسور و ماش کی دال برآمد کرتا، اخروٹ اور بادام میں سے تعویذ نکالتا اور اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیا۔ لوگ بآسانی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بادام و اخروٹ کو توڑ کر اس میں سے مغز کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ بادام یا اخروٹ 2 پیس میں نہ ٹوٹیں۔ بعد ازاں وہ خود ساختہ تعویذ 2 حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گوند سے جوڑ دیتا۔ اسی طرح وہ مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا۔ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اس سوراخ کے راستے مختلف قسم کے بال، سوئیاں، دالیں انڈے کے اندر داخل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر وہ اس سرنج کی مدد سے اپنی مرضی کا رنگ بھی اسی سوراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا۔ بعد ازاں سوراخ کو گوند سے بند کر دیتا اور انڈے کو بوائل کر لیتا، جس سے انڈے کے اندر پائی جانے والی زردی اور سفیدی سخت ہو کر جم جاتی۔ ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مکروہ جانوروں کی شبیہ بنا لیتا،
اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا۔ تیار شدہ انڈے، بادام اور اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سائلوں کے لائے ہوئے انڈے یا بادام یا اخروٹ پر قلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام یا اخروٹ سے تبدیل کر دیتا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مستان شاہ نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض معصوم لڑکیوں اور عورتوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پینو اس کا ساتواں شکار تھی۔ پینو سے پہلے بے آبرو ہونے والی لڑکیوں میں سے بعض نے صدائے احتجاج بلند کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ ایک آدھ نے تو پیر صاحب کے کرشموں کے رعب کے سبب احتجاج تو کیا، کسی قسم کی مزاحمت بھی نہ کی اور اس ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ پینو ان 6 لڑکیوں کے برعکس ثابت ہوئی تھی۔ اسے نہ صرف یہ کہ پیر صاحب کے مذموم عزائم کے خلاف پرچے میں احتجاج بلند کیا بلکہ الٹا ایسے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ مجبوراً پیر صاحب نے پینو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس شیطانی کھیل میں کھنڈی اور اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنٹوں کا تھا۔ وہ شکار گھیرنے پر مامور تھے۔ اللہ رکھی جانتی تھی کہ چودھری رب نواز ہاتھ دھو کر پینو کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ کنویں سے 2 روز پیشتر گھر کی لپائی کے لیے چھپڑ میں سے مٹی نکالنے گئی تو وہاں اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہو گئی۔ اللہ رکھی نے مناسب موقع جان کر پینو کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور اسے راہ دکھائی کہ وہ چھوٹے چودھری سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ سے جادوئی اثر والا تعویذ لے لے۔ ساتھ ہی اس نے پیر صاحب کی ڈھیروں تعریفیں بھی کر لی۔ پینو نے سوچنے کی مہلت لی اور آخر کار اللہ رکھی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں رب نواز سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اللہ رکھی نے مستان شاہ کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ جمعرات کی شام کو جب وہ وہاں پہنچی تو دھمال اپنے عروج پر تھی۔ اللہ رکھی پینو کو بڑے ہال میں لے جانے کے بجائے سیدھا مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی، پھر ابھی آئے کا کہہ کر وہاں سے کھسک گئی۔ مستان شاہ نے پینو کی وپتا سننے کے بعد شرافت کا لبادہ اتار پھینکا اور اپنے ہتھ کنڈے پر اتر آیا۔ پینو اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مزید برآں اس نے پیر صاحب کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ مستان شاہ نے کھیل بگڑتا دیکھا تو گلا گھونٹ کر پینو کا کام تمام کر دیا۔ بعد ازاں حسب منشا لاش کی بے حرمتی کرتا رہا۔ کل جب میں نے اللہ رکھی سے ملاقات کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ پینو اس کے ساتھ تعویذ دینے مستان شاہ کے پاس گئی تھی تو میں نے اللہ رکھی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے بیان کی تصدیق کے لیے میں پیر صاحب سے بھی ضرور ملوں گا، مگر اسے توقع نہیں تھی کہ میں اسی شام یہ قدم اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی دانش میں پیر صاحب کو میری متوقع آمد سے مطلع کرنے گئی تھی تاکہ وہ پینو کے سلسلے میں محتاط ہو جائیں، مگر اس کے وہاں پہنچتے ہی پاسا پلٹ گیا تھا۔ میں نے مستان شاہ کی نشاندہی پر پینو کی لاش برآمد کر لی۔ اسے نہر کے اندرونی حصے میں پل کے قریب ریت میں دبایا گیا تھا۔ سردیوں میں عام طور پر نہروں میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے، بس نہر کے وسط میں پانی کی ایک لکیر کے مانند بہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں کنارے خاصے اندر تک خشک رہتے ہیں۔ میں نے پینو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا اور تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مستان شاہ کھنڈی اور اللہ رکھی کے خلاف چالان تیار کر لیا۔ تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا تھا، لہٰذا کسی قسم کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا، وہ تینوں کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے روز یعنی سوموار کو میں نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی کے بعد ان تینوں پر فرد جرم عائد کر کے انہیں جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ عدالت میں وہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے تیسری یا چوتھی پیشی پر ہی انہیں سزا سنا دی گئی تھی۔ مستان شاہ کو قتل عمد کے جرم میں عمر قید اور 30 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، جبکہ کھنڈی کو رانت جرم اور اقوائے جرم کے تحت 5 سال قید بامشقت اور اللہ رکھی کو 2 سال قید محض ہوئی تھی۔ پروین اور پینو کی تدفین کے ٹھیک 1 سال بعد
اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ساجد کی قبر تھی۔ تینوں کو پیش آنے والے واقعے کے بعد سے ساجد چارپائی سے لگ گیا تھا۔ ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹروں نے سینے کی ٹی بی بتائی تھی اور اس موذی مرض نے آخر کار اس کی جان لے لی اور وہ اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا۔ میرے پیارے لسنرز، کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔